نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض رضا، فیض رضا، علماء اہل سنت، علماء الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وأولانا ونور عيننا محمد صلى الله تعالى على آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت اور ترقی معرفت کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ اپنے خطبے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ جل جلالہ و امن والہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی سعادت عطا فرمائے اور سامعین کو بھی حق اور سچ سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ میں اپنا بیان شروع کروں ایک پیاری سی بات کہتا ہوں. کتنے مدنی منوں نے اپنا مدنی مقصد آ کر بیان کیا، آپ سب نے سنا. یقیناً اب تو ایسا ہو گیا ہوگا کہ یہ مدنی مقصد صرف ان مدنی منوں کے سینے میں ہی نہیں بلکہ یہاں جتنے افراد موجود ہیں ان سب کو یاد ہو چکا ہوگا. کس کس کو یہ مدنی مقصد یاد ہو چکا ہے؟ ہاتھ بلند کر کے ذرا اظہار فرمائیں. ماشاءاللہ.
تو آپ لوگ بھی اپنا یہ مدنی مقصد بنا لیں. مستقبل کی یہ نئی نسل ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہم جب اتنے سے ننھے مننے شہزادے ہو کر علی اصغر کی یاد دلا رہے ہیں تو اے نوجوانان مسلمین، کیا تم علی اکبر کی یاد نہیں دلاؤ گے؟ تو اس لیے ہمیں یہ مدنی مقصد یاد کرنا چاہیے اور اپنے گرد و نواح میں جہاں کہیں ہم رہیں اس مدنی مقصد کو پھیلاتے رہیں اور کوشش جاری رکھتے رہیں. گھر بھی سدھر جائے گا، اندر بھی سدھر جائے گا، باہر بھی سدھر جائے گا. آیت مبارکہ جو کہ ہم نے موقع کی مناسبت سے پڑھی ہے، اور یہ موقع ہے ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ ہے. اور پھر اس مبارک مہینے میں مدرسۃ المدینہ کی یہ تقریب مزید ربیع النور میں خوشیاں بخیر رہی ہے. مختصر سا بیان کر کے عرض کر کے چلوں گا کیونکہ طبیعت جو ہے تھوڑی ناساز ہے. آصف بھائی کو پتا ہے بڑی مشکل سے میں نے یہ ٹائم نکالا ہے. مراد اس ربیع النور شریف میں حضور کی آمد کا تذکرہ ہے. آیت مبارکہ جو ہم نے پڑھی وہ ہے اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. ترجمہ مفہوم؟ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. ہم تو کیا چرچا کریں گے؟ چرچا کرنے والے نے کائنات بننے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اور قیامت سے لے کر جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے وہاں تک نبی کا چرچا کر دیا. سارا چرچا ہو چکا ہے. چند مثالیں پیش کرتا ہوں. جب یہ کائنات وجود میں نہیں آئی، رب کائنات کا عرش پانی پر تھا. رب کائنات نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کر دوں، میری ربوبیت ظاہر ہو جائے، میرے ماننے والے ظاہر ہو جائیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور بنایا، اس کے 4 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنا. بقیہ کیا بنی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. وہ پہلا نور بننا تھا، وہ پہلی ابتدا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا. آپ دیکھیے اس کے اندر جس نور کو سر فہرست بیان کیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. پھر جب یہ کائنات وجود میں آ گئی، سورج چاند ستارے آسمان پر ٹمٹمانے لگے. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ صرف سورج چاند ستارے ہی نہ ٹمٹماتے رہے، بلکہ ان ستاروں کو جس نے نور دیا اس کے نور کو بھی آسمان پر لگا دیا جائے. رب کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو لے کر آسمانوں پر جگمگا دیا. پھر یہی نہیں، یہ چرچا یہاں آسمانوں تک محدود نہیں رہا. جب عالم ارواح بنی، عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع کیا گیا. بعض علماء کے نزدیک اول تا آخر جتنے بھی لوگ آنے تھے ان تمام کی روحوں کو در عالم ارواح میں جمع کیا گیا. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، صالحین، اولیاء اکرام، مشائخ اعظام، علماء دین، سارے مومنین، کافرین، مسلمین، سب کو عالم ارواح میں جمع کر. جب یہ جمع ہو گیا تو رب کائنات نے پھر اپنے محبوب کا چرچا اس عالم ارواح میں ساری دنیا والوں کے سامنے، جتنے ازل سے ابد تک آنے والے تھے سب کے سامنے اپنے محبوب کا چرچا کیا. قرآن مجید فرقان حمید اس کا شاہد ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اس وقت کو یاد کرو، اس عہد کو یاد کرو جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا.
اسی آیت میں آگے جا کر فرمایا جس چرچے کو بتانا مقصود تھا وہ کیا تھا؟ ثم جاءکم رسول، میں تم میں ایک رسول کی آمد کروں گا، ایک رسول کو بھیجوں گا، ایک رسول کا میلاد ہوگا، اور جب ان کا میلاد ہو جائے اس کو مان بھی لینا، ایمان بھی لے آنا، ان کی مدد بھی کرنا۔ یہ چرچا صرف یہی دنیا میں نہیں ہو رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کائنات بن رہی تھی، جب سے چرچا ہو رہا ہے کائنات ختم ہو جائے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں بھی میلاد کی محفل ہو رہی ہے۔ چند مثالیں مزید، پھر آگے چلتے ہیں، عالم ارواح سے نکلتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے کے بعد جب روح ڈالی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا اور حکم ہوا اسجدو، سجدہ کرو۔ یہ سجدہ کس کو تھا؟ علماء اکرام فرماتے ہیں یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ سجدہ اس نور محمدی کے لیے تھا جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، اس نور کی تعظیم کے لیے تھا کہ دیکھو آج یہ نور، پہلے کچھ نہ تھا، رب کے نور سے نور بنا، پھر کچھ نہ تھا، آسمان پر لگایا گیا، پھر کچھ نہ تھا، عالم ارواح میں ذکر کیا گیا، اور پھر آگے چلتا رہا، ترقی کرتا رہا، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اس لیے رکھ دیا گیا کہ اس کی آمد ہو رہی ہے۔ پہلے کائنات میں آمد ہوئی، پھر آسمانوں پر آمد ہوئی، پھر عالم ارواح میں آمد ہوئی، اب آدم کی پیشانی میں آمد ہو رہی ہے۔ یہ چرچا یہ حضور علیہ السلام کی آمد کہاں کہاں نہیں ہو رہی، سماعت کرتے جائیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں یہ رکھ دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے۔ جب زمین پر آئے آدم علیہ السلام تشریف لائے، آدم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی کا میلاد ہونے والا ہے، ایک نبی کی آمد ہونے والی ہے، خاتم النبیین آنے والے ہیں۔ جب ان کی آمد ہو جائے، جب ان کا میلاد ہو جائے، جب وہ تشریف لے آئیں تو پھر ان پر ایمان بھی لے آنا، ان کی مدد بھی۔ یہ قول آدم علیہ السلام ہی کا نہیں، نوح علیہ السلام نے آ کر یہی پیغام دیا ایک نبی کی آمد ہونے والی ہے، میلاد ہونے والا ہے۔ ادریس علیہ السلام نے آ کر یہی پیغام دیا ایک نبی کا میلاد ہونے والا ہے، آمد ہونے والی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر لوگوں کو یہی پیغام دیا ایک نبی کا میلاد ہونے والا ہے، آمد ہونے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر یہی پیغام دیا ایک نبی کا میلاد ہونے والا ہے، آمد ہونے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہی پیغام دیا ایک نبی کا میلاد ہونے والا ہے، آمد ہونے والی ہے۔ جب ان کا میلاد ہو جائے، آمد ہو جائے تو تم بھی میلاد منا لینا، تم بھی آمد کر لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب نے یہی پیغام دیا ایک نبی کا میلاد ہونے والا۔ میلاد کا چرچا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی رسم، نیا ایجاد نہیں۔ یہ میلاد یہ ہر کسی نے پیغام دیا، اور یہ پیغام کس لیے؟ اس لیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا چرچا ازل سے کر دیا تھا، لیکن ہمیں حکم اس لیے دیا کہ تم پیچھے نہ رہ جاؤ، تم کمزور نہ رہ جاؤ، ارے نبی کے میلاد سے محروم نہ رہ جاؤ، تم میلاد کر لینا۔ چرچا یہی نہیں، یہاں تک تو یہ ثابت ہوا۔ پھر آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم ارواح سے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، عالم ارواح سے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو فوراً علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فوراً آپ نے سجدہ کیا۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضیہ میں لکھتے ہیں سجدے میں کیا کہہ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ یہی دعا لب پر تھی کہ آمد تو ہو چکی ہے، میلاد تو ہو چکا ہے، تشریف آوری تو ہو چکی ہے۔ اے اللہ جب میلاد ہو گیا، آمد ہو گئی، تشریف آوری ہو گئی، اے اللہ میرے میلاد کا واسطہ رب حب لی امتی، میری امت کو بخش۔ یہ میلاد بخشش کا پیغام لے کر آیا، یہ میلاد بخشش کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔
پھر یہی نہیں، حضور علیہ السلام جب تک حیات ظاہری حیات کے ساتھ رہے، ساری زندگی 63 سالہ زندگی میں لوگوں کو اپنے میلاد کی خبریں دیتے رہے، اپنے میلاد کے چرچے کی دھوم میں جانے کی ترغیب دیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی میلاد منایا اور اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلد 2 صفحہ 158 پر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں اس دن میرا میلاد ہوا، اس دن میری ولادت ہوئی، اس دن میری آمد ہوئی، اس دن میری تشریف آوری ہوئی، اس میلاد کو منانے کے لیے روزہ رکھا۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیر شریف کے دن میلاد مناتے رہے۔ سوچئے یہ میلاد یہ آج کی ایجاد نہیں، یہ چلتا آ رہا ہے، ازل سے میلاد ہوتا آ رہا۔ پھر آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس میں میلاد شریف ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات جب پردہ فرمانے لگے، آپ نے دنیا سے کچھ کرنا چاہا تو اس وقت نزا کے عالم میں یہی دعا جاری تھی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت میرے حوالے کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں رکھا گیا، میں نے قبر میں اتر کر سرکار کے لبہائے مبارک پر اپنا کان رکھ دیا، کان میں آواز آ رہی تھی، سرکار کے لبہائے مبارک جنبش فرما رہے تھے اور یہ دعا جاری تھی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ دیکھیے جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو میلاد، آج قبر میں تشریف آوری ہو رہی ہے، آمد ہو رہی ہے، وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کر کے میلاد کی ترکیب کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، جب دنیا ختم ہونے لگے گی، قبروں سے لوگ اٹھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشر میں تشریف لائیں گے، آپ کی آمد ہوگی، آپ کا میلاد ہوگا، آپ کا آنا ہوگا، آپ کی بعثت ہوگی۔ جب آپ تشریف آوری وہاں حشر کے میدان میں لائیں گے، آمد ہوگی، اس کا تو منظر ہی کچھ اور ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں، جس کو پوری حدیث کو اعلیٰ حضرت نے صرف اپنے ایک شعر میں سمو دیا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شعر ایک شعر ہے، ایک شعر میں بخاری شریف کی پوری حدیث موجود ہے۔ منظر کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، منظر یہ ہے، محشر کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی، لیوا کا پرچم لگایا جائے گا، گاڑا جائے گا، لیوا کے تلے سرکار کی آمد ہوگی، سرکار کی بعثت ہوگی، سرکار تشریف لا رہے ہوں گے۔ جب سرکار کی آمد ہوگی، ایک مسلمانوں کا جمع غفیر، صحابہ کرام، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، صالحین، اولیاء کرام، مشایخ اعظام حضور کو جھرمٹ میں لیے ہوئے تشریف لا رہے ہوں گے۔ اسی اثنا میں گناہگار امتی مارے پھر رہے ہوں گے، کوئی دائیں جا رہا ہوگا، کوئی بائیں جا رہا ہوگا، کوئی آگے کی طرف دھکیل رہا ہوگا، کوئی پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہوگا، ہر طرف سے یہی صدا آئے گی، آج ہے کوئی جو ہماری سفارش کر دے؟ ماں بیٹے سے بھاگ جائے گی، بیٹا باپ سے بھاگ جائے گا، اولاد والدین سے بھاگ جائے گی، والدین اولاد سے بھاگ جائیں گے، دوست احباب کوئی کام نہیں آئے گا۔ ارے آج جس کی آمد ہو رہی ہے، کل وہی محشر کے دن بھی میلاد والا ہی کام آئے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جب لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، نفسی 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 نفسی، ہائے میری جان، ہائے میری جان، لوگوں کو طلب لگی ہوگی۔ اس عالم میں بخاری شریف کی حدیث ہے، اس عالم میں لوگ متوجہ ہوں گے آدم علیہ السلام کے پاس، یا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ جد اعلیٰ ہیں، جد امجد ہیں، سب انسانوں کے باپ ہیں، آج سفارش کر دیجئے، فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الى غیری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الى غیری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الى غیری۔ یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی اذهبوا الى غیری پکار رہے ہوں گے۔ اس اثنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اے لوگوں آج تمہارے
کوئی نہیں سنے گا، اے لوگو آج کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، اے لوگو آج کوئی سفارش نہیں کرے گا، ارے آج کوئی کام آئے گا تو دیکھو لیوا کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اس لیوا کے تلے رسول اللہ خاتم النبیین تشریف فرمائے، جاؤ ان کو پکار لو، ان کو پکار لو، ان کو پکار لو، آج وہ تمہارے کام آ جائے۔ آج ان کو پکار لو، آج کام آئیں گے، آج لے اعلیٰ حضرت کی روح تڑپ اٹھی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج اس دنیا میں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مانیں گے قیامت میں ماننا پڑے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا مشورہ ہوگا وہ کہیں گے اچھا وہاں ہماری فریاد سنی جائے گی، ہماری امداد کی جائے گی، ہماری بخششی جو ہے چٹھیاں عرضیاں وہاں پر قبول ہوں گی، فوراً دوڑے دوڑے ایک جمع غفیر لیوا کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہوگا، اور میرے آقا جن کی آمد ہوئی ہے، جن کی تشریف آوری ہوئی ہے، ابھی جن کی آمد کے شور اور غل ہو رہے تھے، میرے آقا ادھر غوث و قلندر، ادھر قطب و ابدال قلندر، یہاں صحابہ کرام، یہاں تابعین، یہاں بڑے بڑے اولیاء کرام حضور کے دائیں بائیں ہوں گے، لیکن سرکار کسی غوث کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے، کسی صحابی کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے، کسی متقی کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے، کسی پرہیزگار کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے، ارے دیکھ کہاں رہے ہوں گے، دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے، کبھی دائیں دیکھتے ہوں گے، ہاں میری گناہگار امت کہاں ہے، کبھی بائیں دیکھ رہے ہوں گے، کہاں ہے میری گناہگار امت، آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں، آدم کے پاس گئے، وہاں سے ہو جائے گا نفسی نفسی، سارے انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کہیں گے، آج مجھے نفسی نفسی نہیں انا لہا کہنا ہے، اے گناہگار امتیو تم کہاں ہو، آ جاؤ، آج لیوا کا پرچم لگ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور تمہاری انتظار میں، اے گناہگارو 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 آ جاؤ، آج شفاعت کی بھیک بٹ رہی ہے، ارے میلاد کی تقسیم ہو رہی ہے، آ جاؤ۔ اس وقت دوڑے دوڑے لوگوں کی دھارس بڑھے گی، امید بڑھے گی کہ آج کسی نے تو کہا انا لہا کہیں گے، اور نبی اذهبوا الی غیری، اور نبی یہ کہیں گے جاؤ کسی اور کی طرف جاؤ، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، آج میں ہوں نا، آج میں ہوں، آؤ آؤ میرے دامن سے نپٹ جاؤ۔ سوچئے یہاں ایک نکتہ علماء بیان کرتے ہیں، نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے کہ اس وقت گناہگار سرکار کی نگاہ توجہ میں ہو، سرکار علیہ السلام کی نگاہ توجہ، نظر کرم، نظر عنایت گناہگاروں پر، کتنے خوش نصیب وہ مسلمان ہیں جو دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے گئے، اگرچہ کے گناہگار، لیکن بشرطے کہ اپنا ایمان سلامت لے گئے، اس گناہگار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ کر اس کو بلائیں گے اور اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ منظر وہاں پر میلاد ہوا، معاشر کے میدان میں میلاد، اسے چلے یہاں بھی میلاد ہو گیا، یہاں بھی سرکار کی آمد ہو گئی، یہاں بھی جشن ہو گیا، یہاں بھی محفل سج گئی، یہاں بھی پروانوں کو بلا کر رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اب آگے چلیے، جب پل صراط کا وقت آتا ہے، امت پل صراط پر گزرتی ہے، میرے آقا کی آمد ہو جاتی ہے، تشریف آوری ہو جاتی ہے، سرکار وہاں تشریف لے آتے ہیں، رب سلم رب سلم رب سلم کی صدائیں لگاتے ہیں، اے اللہ میری امت کو پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار دے، سلامتی رب سلم سلامتی سے گزار دے۔ یہاں بھی سرکار کی آمد نے فائدہ پہنچایا، اور جب پھر آگے میزان کا کام ہوگا، میزان پہ نام اعمال تولے جائیں گے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے تشریف لے آئیں گے، سرکار گھبرا رہے ہوں گے کہ یا اللہ میری امت میں کوئی رہ نہ جائے، کوئی گناہگار میری شفاعت سے محروم نہ رہ جائے، اس کا نام اعمال میزان پر کم پڑ رہا ہے۔ سرکار تشریف لائیں گے، کوئی نہ کوئی چٹھی نکال کے گناہگار کے وظیفے میں سے وہاں پر نام اعمال میں رکھ دیں گے، پلٹا بھاری ہو جائے گا، سرکار کی آمد کی برکت ہوگی کہ اس کو جنت میں داخل کر دیں۔
وہاں بھی آمد سرکار کی تشریف آوری فائدہ پہنچا رہی ہے. اور آگے چلیے, لوگ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے, جہنمیوں کو جہنم میں, کافروں کو ڈال دیا جائے گا. یہ سب اپنی اپنی منزل پر پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر ہو گئے, وہاں لوگ یاد کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی, ہم ان کا چرچا کیا کرتے تھے, ان کا جشن منایا کرتے تھے. آج محفل لگا لیتے ہیں, جنت میں محفل سجا لیتے ہیں. وہاں یہی ہوگا کہ پھر لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. یہ سارا مفہوم ہے چند حدیثوں کو ملا کر. اعلیٰ حضرت نے اتنی بڑی طویل گفتگو کو ایک اس میں سمو دیا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت بلاۃ السلام. ارے جس وقت خدمت کے قدسی آئیں گے, میں لیوا کے تلے بیٹھا ہوں گا, گناہگار امت کو بلا بلا کر پروانے تقسیم کر رہا ہوں گا. یہ تیرا جنتی ٹکٹ ہے, یہ تیرا جنتی ٹکٹ ہے, یہ جنتی ٹکٹ مسلمان گناہگاروں لیتے جاؤ, جنت میں چلے جاؤ. اس وقت خدمت کے قدسی فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا منظر ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ شفاعت کیسے تقسیم ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ اس وقت کہیں کونے خانچے میں بھی بیٹھا ہوں گا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, کہیں کونے کھانچے میں بھی بیٹھا ہوں گا, اور مجھے دیکھ دیکھ کے فرشتے کہیں گے احمد رضا, احمد رضا, احمد رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, اے رضا, ہاں ہاں وہ دنیا میں جو تم مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام پڑھتے تھے, اے رضا ذرا کھڑے ہو جاؤ, آج شفاعت کی آمد کی سلسلے میں شفاعت کی بھیک بٹ رہی ہے, ذرا کھڑے ہو جاؤ اور کہہ دو نا ذرا بلند آواز سے, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. کیا کہہ دوں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام. ایک شعر میں سمو دیا, جنتی جنت میں چلے گئے. بار کے یہ گفتگو بڑی اہم ہے. بعض اوقات ایس ایم ایس اور میسیج پر اس قسم کے ایس ایم ایس چلائے جاتے ہیں کہ کبھی کسی صحابی نے میلاد منایا, کبھی کسی تابعی نے میلاد منایا. یہ وہی ایس ایم ایس چلا رہا ہوگا بیچارہ لکھ کر جو علم سے نابلد ہوگا, جس کو نالج نہیں ہوگا, ورنہ تو کائنات میرے سرکار کے دم سے چل رہی ہے. سرکار کے دم سے, اگر سرکار کی تشریف آوری نہ ہوتی کچھ نہ ہوتا. کہو تو دلیل پر چند حدیثیں پیش کرتا ہوں. لولا کلمہ خلقت الافلاق, اے پیارے اگر تجھے نہ بناتا تو افلاق کو نہ بناتا. لولا کلمہ خلقت الارض, اے پیارے تجھے نہ بناتا تو زمین کو نہ بناتا. لولا کلمہ خلقت السماوات والارض, اے پیارے اگر تجھے نہ بناتا تو زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کبھی نہ بناتا. لولا کلمہ خلقت الجنہ, پیارے اگر تجھے نہ بناتا تو جنت کو نہ بناتا. لولا کلمہ خلقت الجہنم, اے پیارے اگر تیری دعوت مقصود نہ ہوتی تو جہنم کو پیدا نہ کیا جاتا. لولا کلمہ خلقت الزہر الربوبیہ, پیارے اگر میں تجھ کو نہ بھیجتا, تیری آمد نہ ہوتی, تیرا میلاد نہ ہوتا, اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا, اپنے رب کو رب ہونا ظاہر کرتا. آپ سوچئے کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہو رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جس قدر ہو سکے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اور چرچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نعمت کون سی ہو سکتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا, ارے اللہ کی نعمت کو جس نے کفر سے بدل دیا ان لوگوں کا کیا حال ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہاں اللہ کی نعمت کیا ہے. اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی نعمت دیکھنا چاہتے ہو تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس اس نعمت کا چرچا کرتے رہو, جنت میں داخل ہو. تو لہذا چرچے کرتے رہو. آج کا یہ مدنی منوں کا مدرسوں کا پیغام ہمیں یہی دے رہا ہے کہ ربیع النور شریف میں جس طرح مدنی منع اپنے اپنے مقصد کو یاد کیے ہوئے ہیں, ہم اپنی مقصد حیات کو یاد رکھیں. ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا کیا تھا, اس مقصد کو یاد رکھیں, اور اس مقصد کے تحت انہی مدنی منوں کے مقصد کو لے کر پوری دنیا میں اٹھ جائیں اور پوری دنیا میں یہ چرچا عام کر دیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی آواز نہیں ہے. میں تو اب اٹھنے کا نہیں جب تک آواز نہیں آئے.
میں لیاقت آباد میں بیان کرا کرتا تھا اور وہاں پبلک جب تک جواب نہیں دے گی ہم تو مائک نہیں چھوڑیں. تو اب آواز ایسی آنی چاہیے. دیکھیے ہم ہیں دو. کتنے ہم؟ ایک مائک ہے ایک ہم ہیں. ہم ہیں دو اور آپ ہیں سینکڑوں. آج مقابلہ ہے. دیکھتے ہیں دو کی آواز زیادہ ہے یا یہ سینکڑوں کی آواز زیادہ ہے. آخری بس جواب دینا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. بھئی آپ لوگ جیت گئے ماشاءاللہ. آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ نے اپنے مقصد کو پہچان لیا. اب اس مقصد کو لے کے اٹھیں اور شانہ بشانہ دعوت اسلامی کی چلیں اور جس قدر ہو سکے دین کی خدمت کے لیے وقت ہو جائے کچھ نہ کچھ کر جائیں. آج کل دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے حالات دن پر دن ناگفتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. حالات کا کوئی پتہ نہیں. کہاں سے کب موت کا آرڈر آ جائے کوئی پتہ نہیں چلتا. کہاں سے گولی نکل آئے کوئی پتہ نہیں چلتا. لہذا دنیا میں جب تک ہیں کچھ نیکیاں کما لیں, جلد آخرت بنا لیں. کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. وما علینا الا البلاغ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیض رضا, علماء اہل سنت. یہ تھے الحمدللہ ہماری جامع مسجد ساگوانی کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا ابو الانوار محمد ذوالفقار علی قادری رضوی ضیائی مدنی دامت برکاتہ العالیہ, جو اپنے روحانی عرفانی اور میلادی بیان سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے. اب